نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، ابھی دو بچوں نے ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی۔ ان میں سے پہلا بچہ جو اسی مدرسے کا طالب علم ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، اس نے جو دو آیتیں پڑھی تھی ان میں سے یہ دوسری آیت ہے سورہ توبہ کی آیت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے پہلے سن لیں، آیت کریمہ کا ترجمہ کریں گے تو آیت کریمہ میں کیا مضمون ہے یہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ بزرگوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے مولانا جمال الدین صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات فرمائی کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، یہاں تھوڑے سے حضرات اکٹھا ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ضابطہ سننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اذن واعیہ، بات سن کر دماغ میں لینے والے 5 آدمی ہیں وہ بہتر ہیں 5 لاکھ سے۔ 5 لاکھ کا مجمع ہے، سن کر کے ہو ہا کرتا ہوا چلا گیا اور کسی نے بات دماغ میں تو لی نہیں۔ لیکن اگر 5 ہی آدمی ہیں ان سے ایک بات کہی جائے، وہ سننے والے متوجہ ہونے والے کانوں سے سن کر دماغ میں اس بات کو لے لیں تو 5 لاکھ سے یہ 5 بہتر ہے۔ اس لیے یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، ہم تو اس کا چوتھائی 20-25 آدمیوں کے سامنے بھی اس ملک میں بات کرتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد ہے دین کا پیغام پہنچانا، جہاں تک آواز پہنچے۔
بعض مرتبہ ہم بات کہتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ کہیں سے کہیں تک بات پہنچاتے ہیں، یہی ایک مقصد ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک مجمع کتنا بڑا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ بات سننے والے سن رہے ہیں غور سے، یا ادھر سے داخل ہوا ادھر سے گیا، آمنے سامنے تو کام ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے، ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ برطانیہ میں 36 سال پہلے سے برطانیہ میں آ رہا ہوں، امریکہ میں تو ابھی 5-7 سال سے آ رہا ہوں، اس سے پہلے 36 سال پہلے برطانیہ میں سب سے پہلے آتا تھا۔ تو لندن میں ایک دوست ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ آپ جب تقریر شروع کرتے ہیں تو آدھا پونا گھنٹہ تک تو بات اندر جاتی ہے کان سے، پھر یوں جاتی ہے جیسے بادل جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جب بات اندر جب تک جائے تو کہیں بھی بیٹھ کر کے تقریر سنا کر، اور پھر جب یوں جانے لگے تو میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ وہ بے تکلف دوست ہے۔ تو میں اس قصے میں سنانا یہ چاہتا ہوں کہ بات اگر یوں جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بات اندر جانی چاہیے، اور اندر جا کر کے گھر کرنی چاہیے، دماغ قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، 2 قدیم ادارے ہیں مصر میں، جامعہ ازہر یونیورسٹی، اور دیوبند میں دارالعلوم دیوبند۔ ازہر 1150 سال پرانی یونیورسٹی، تیسری سینچری میں ازہر قائم ہوا۔ 1150 سال اس یونیورسٹی کو ہو گئے، اور دیوبند 140 سال پہلے قائم ہوا۔ دیوبند کو قائم ہوئے 140 سال ہوئے ہیں، وہ 1150 سال پہلے قائم ہوا۔ اور ازہر میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں؟ 80,000۔ ازہر میں 80,000 یونیورسٹی طالب علم ہیں، اور دیوبند میں 3,000 ہے۔ عربی کے طالب علم سب مجموعہ مل کر تو تقریباً 4,000 ہے، لیکن جو عربی پڑھنے والے طالب علم ہیں وہ 3,000 ہے۔ تو کہاں 80,000 اور کہاں 3,000، کہاں 1150 سال اور کہاں 150 سال۔ اب آپ رزلٹ پر غور کیجیے، دنیا کے کسی لائبریری میں گھس جائیے، آپ کو 2-4 کتابیں کسی ازہری عالم کی ملیں گی، اور آپ دیوبند کے فضلاء کی اگر کتابیں دیکھیں گے تو ساری لائبریری بھری پڑی ہوگی۔ آپ پورے امریکہ میں ڈھونڈیں، شاید آپ کو 1، 2، 3، 4 ازہری عالم ملیں گے، اور اگر آپ پوری امریکہ کا جائزہ لیں تو آپ ہزاروں میں دیوبند کے فضلاء کو پائیں گے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ ازہر یونیورسٹی ایک دانشگاہ ہے، جیسے علی گڑھ کی یونیورسٹی ایک دانشگاہ ہے۔ پڑھو اور پڑھ کر نکل کر اپنا پیٹ پالو۔ ایجوکیشن یونیورسٹی ہے، علم حاصل کرو اور اپنی دنیا بناؤ، پیٹ پالو۔ ازہر علی گڑھ تو دنیا کی یونیورسٹی ہے، لیکن ازہر تو دینی جامعہ ہے، لیکن وہ ایک دانشگاہ ہے، وہاں سے جو پڑھ کر نکلیں گے وہ اپنی دنیا بنائیں گے۔
اور دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے. دیوبند دانشگاہ نہیں، دیوبند ایک تحریک ہے اور ایک مشن ہے. وہاں سے جو پڑھ کر نکلتا ہے وہ دین کا درد لے کر نکلتا ہے اور دنیا میں جہاں تک پھیل سکتا ہے وہاں پہنچتا ہے اور دین کی داغ بیل ڈالتا ہے.